کبیر نے گاڑی ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے روکی اور سر درد کی دوائی لی اور ایک پانی کی بوتل بھی لی اور جلدی سے آ کر صنم کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ رکھی اور پانی کی بوتل کھول کر دی اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ صنم کا دل تو اسے اپنی اتنی فکر کرتا دیکھ خوشی سے جھوم اٹھا۔ صنم نے دوائی لی اور پانی کی بوتل اسے واپس کر دی۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو آرام کر لیں، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، ہم شاپنگ کسی اور دن کر لیں گے۔ صنم نے نہیں میں سر ہلایا اور کہا کہ مال پہنچنے تک میں گاڑی میں ہی تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، ہم شاپنگ آج ہی کریں گے۔ کبیر نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی شاپنگ مال کی طرف لے جانے لگا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مال میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، لیکن مجال ہے کہ صنم کو کوئی ڈریس پسند آ جائے۔ اب اس کی برداشت ختم ہوئی اور صنم کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک شاپ کے اندر لے گیا اور اسے اپنی پسند کا ڈریس دلانے لگا۔ صنم نے کچھ کہنا چاہا جب کبیر نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ بالکل چپ، ایک اور لفظ تم نے کہا تو تمہیں گھر کے کپڑوں میں ہی رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ صنم نے جب اسے غصے میں دیکھا تو وہ ڈری اور چپ ہو گئی۔ کبیر نے اسے اپنی پسند کا ڈریس دلایا، اس کے بعد اسے میک اپ جیولری بھی دلوائی اور سینڈلز بھی۔ اس کے بعد صنم سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانا ہے؟ لہجہ ابھی بھی اکڑا ہوا تھا، صنم ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس نے جلدی میں نہ میں سر ہلایا۔ کبیر نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے جانے لگا۔ صنم اداس ہو گئی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کبیر نے جب اس کی خاموشی نوٹ کی تو اس نے اس کی طرف دیکھا جو ڈری ہوئی تھی۔ کبیر کو اپنے لہجے کا احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ ناراض ہو اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ صنم نے نہیں میں سر ہلایا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے اس کو اس سے زیادہ ضروری کام ہو ہی نہ۔ تو پھر منہ پھیر کر کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھیک سے بیٹھو نا۔ اب میرے بیٹھنے سے بھی آپ کو پرابلم ہے؟ ہاں، میری طرف منہ کر کے بیٹھو۔ کبیر کو شاید اگنور کرنا پسند نہیں آیا۔ نہیں بیٹھوں گی، صنم نے ضدی انداز میں کہا۔ کبیر بھی چپ ہو گیا، اس نے زیادہ بحث نہیں کی اور صنم کو گھر چھوڑ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب علینا نے دھیرے دھیرے سے اپنی آنکھ کھولی۔ اسے سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری آنکھ کھولی اور جب آس پاس دیکھا تو ہاسپٹل کا روم تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے گزرا ہوا وقت یاد آیا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جب اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو کونے میں رکھے ایک صوفے پر یزدان غیر آرام دہ حالت میں سویا ہوا تھا۔ جب اس کو اپنا ماضی یاد آیا کہ یزدان اس پر کیسے کیسے ظلم کرتا تھا تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ علینا کا حلق بالکل سوکھ گیا تھا اور اس کو پانی پینا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گلاس چھن سے ٹوٹ گیا۔ یزدان کی آنکھ جو ابھی لگی تھی اور کچی نیند میں تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور علینا کی طرف دیکھا جس نے اپنی آنکھ کھولی ہوئی تھی اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ علینا ہوش میں آ چکی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا اور کہا کہ علینا، تم ہوش میں آ چکی ہو؟ یزدان نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ علینا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ آخر 2 دن بعد ہی تو اسے ہوش آیا تھا۔ یزدان جلدی سے اس کے پاس گیا اس کو گلے لگانے کے لیے، لیکن علینا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں پر روکا اور کہا کہ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا اور نہ ہی مجھ سے یہ امید رکھنا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ یزدان کو دکھ ہوا لیکن اس نے زیادہ مائنڈ نہیں کیا اور ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر جب روم میں انٹر ہوئے تو علینا کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بیٹر فیل کر رہی ہیں؟ علینا نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ جی ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں اب، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں ایک گلاس پانی تک نہیں لے سکتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، آپ 1 مہینے بعد ہوش میں آئی ہیں، آرام آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ علینا یہ سن کر شاکڈ ہوئی کہ وہ 1 مہینے بعد ہوش میں آئی ہے۔ اب اس کو یزدان کے رونے کی وجہ سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔
ڈاکٹر مجھے گھر جانا ہے۔ اسی وقت یزادن روم میں انٹر ہوا اور اس نے علینا کی بات سنی۔ ابھی نہیں، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی ہاسپٹل سے تم گھر نہیں جاؤ گی، یزادن نے علینا سے کہا۔ اسی دوران ڈاکٹر روم سے چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ علینا نے روڈ لہجے میں کہا۔ تمہارا شوہر، یزادن نے جواب دیا تھا۔ ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کو یاد نہیں رہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اب جب حق جتانے کی بات آئی تو آپ میرے شوہر ہو گئے۔ واہ، کیا کہنے ہیں آپ مردوں کے بھی۔ ویسے بھی میں بہت جلدی آپ سے طلاق۔ علینا ابھی اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ یزادن زور سے دہاڑا۔ ایک پل کے لیے تو علینا بھی کانپ کر رہ گئی تھی خوف سے، لیکن اگلے ہی پل کہا کہ آپ اس طرح چلا کر میری زبان بند نہیں کروا سکتے۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا، بات ختم، علینا نے اٹل لہجے میں کہا۔ یزادن کو دکھ ہوا اس کی باتیں سن کر، لیکن وہ اس دکھ سے بہت کم تھا جو اس نے علینا کو دیا تھا، اسی لیے یزادن چپ کر کے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اور تم کیوں نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ؟ یزادن نے نرمی سے کہا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ غصے سے کوئی بھی بات کہے گا تو وہ نہیں مانے گی۔ آپ مجھے مارتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو مجھ جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب میں جا رہی ہوں تو آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ جا کر کرے کسی اچھے کردار والی لڑکی سے شادی۔ میری تو ایک ہی شادی ہوئی ہے اور میں اپنی لٹل فیری کے ساتھ ہی رہوں گا، اور وہ بہت اچھے کردار کی مالک ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری بیوی کے کردار کو جانچ کرو کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ یزادن اسے نرمی سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ جب آپ اپنی بیوی کو خود ہی بد کردار کہیں تو ٹھیک، اور جب میں کہوں تو میں غلط۔ اچھا چلو چپ کر کے سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں سوؤں گی، اور میری طبیعت چاہے جیسی بھی ہو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علینا نے چیخ کر کہا اور رو پڑی۔ آپ کو پتا ہے میں کتنی خوش تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب میں یہ خبر یزادن کو دوں گی کہ ہم دونوں ماما اور بابا بننے والے ہیں تو وہ خوش ہو جائے گا اور میرا خیال رکھے گا، اور مجھے کبھی بھی ایسا نہیں بولے گا کہ تم بد کردار ہو یا پھر مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔ آپ نے تو مجھے بتانے تک کی مہلت ہی نہیں دی، اور جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں باہر اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی ہوں۔ علینا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لیکن علینا، تم نے مجھے بتایا بھی تو نہیں تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، یزادن نے کہا۔ کیسے بتاتی میں آپ کو؟ کیا آپ نے مجھے بتانے کی مہلت دی تھی؟ اور فرض کرے اگر میں آپ کو بتا بھی دیتی تو کیا آپ مان لیتے؟ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں باہر اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی تھی۔ اگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے تو کیا میں زندہ رہ پاتی؟ علینا نے چیخ کر کہا، اور اس کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ تیز تیز سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزادن نے جب دیکھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے تو اس کے پاس آنے کی کوشش کی، لیکن علینا نے اس کو خود سے دور جھٹکا اور کہا کہ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یزادن نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کو سکون کا انجیکشن دیا اور تھوڑی ہی دیر میں علینا سو گئی۔ یزادن اس کے پاس گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی دودھیا رنگت 1 مہینے میں بالکل زرد ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑے ہوئے تھے۔ یزادن کو پہلے سے وہ بہت کمزور لگی۔ یزادن کو جب اس کی باتیں یاد آئی تو وہ دھیرے سے ہنسا اور کہا کہ میری معصوم شیرنی۔ یزادن کو اچھا لگا کہ علینا نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور وہ چپ نہیں رہی۔ اگر وہ چپ رہتی تو یزادن کو زیادہ دکھ ہوتا۔ یزادن کو یقین تھا کہ وہ اپنی لٹل فیری کو بہت جلد منا لے گا۔ معاذ جو پچھلے 3 مہینے سے اپنی ڈول اور اپنی مما کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بہت کچھ پتہ چل گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مما اور ڈول کے گھر کا بھی ایڈریس پتہ چل گیا تھا۔ وہ 1 مہینے پہلے اس گھر کے پتے پر جا چکا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں جو ماں اور بیٹی رہتی تھی، ماں تو مر گئی ہے لیکن بیٹی کی شادی ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ معاذ کو بہت دکھ ہوا اور وہ اس دن بہت زیادہ رو رہا تھا۔
وہ اپنی ماں سے مل تک نہیں پایا اور وہ دنیا سے روٹھ کر چلی گئی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ لگاتار کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح پتہ چل جائے ڈول کی شادی کس سے ہوئی ہے، تاکہ وہ اس کے گھر جا کر ڈول سے مل سکے، اور اس کو اس گھر کا پتہ مل گیا تھا۔ وہ کسی اور کا نہیں، یزادن کے گھر کا ایڈریس تھا۔ اس نے سوچا کہ یزادن کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے گھر کو ایک نظر دیکھ کے ہی پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ اس کو لگا کہ شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، یزادن تو غیر شادی شدہ ہے۔ لیکن 1 مہینے سے وہ یزادن کے گھر کے چکر لگا رہا تھا کہ وہ یزادن سے بات کر سکے، لیکن یزادن تھا کہ جب بھی وہ اس کے گھر آتا تو گھر پر ہی نہ ملتا۔ باہر گارڈ سے اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جو پچھلے 1 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اسی لیے سر وہاں پر ہوتے ہیں۔ اب اس نے آج یزادن کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ تم کہاں ہو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یزادن نے کہا تھا کہ کل میری بیوی کو ہاسپٹل سے چھٹی مل جائے گی، پھر ہم گھر آ کر ہی بات کر لیں گے، تم بھی گھر آ جاؤ۔ معاذ نے ہاں کہہ کر کال کٹ کر دی۔